وقل انی انا النذیر المبین، اور آپ فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا۔ صاف ڈر سنانے والا یعنی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ میں ہی ہوں جو تمہیں اللہ کا ڈر بھی سناتا ہوں، یعنی رحمت بھی کرو ان کے ساتھ، محبت کے ساتھ بھی پیش آؤ، لیکن یہ گمراہ نہ ہو جائیں تو ان کو عذاب جہنم کا بھی بتا دو، اللہ کے عذاب کا بھی بتا دو۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے بانٹنے والوں پہ، تقسیم کرنے والوں پہ اتارا تھا۔ وہ تقسیم کرنے والے لوگ کون تھے؟ فرمایا کہ الذین جعلوا القرآن عدین، کہ جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا، کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا، یعنی کلام الہی کو انہوں نے کاٹ دیا، قرآن کی کچھ باتوں کو لے لیتے ہیں اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج میں جن لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو ہمیں کفر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، جن کے پاس بڑی طاقت ہے، جو ہمیں ہالی ووڈ کی فلموں کو ٹریلر دکھاتے ہیں، زبردستی دکھاتے ہیں کہ دیکھو کہ اب یہ فلم ریلیز ہو گئی ہے، اس فلم یہ اتنی ہٹ ہو گئی ہے، اس نے اتنا بزنس کر لیا ہے، آج فلاں اداکار بیمار ہو گیا ہے، آج فلاں اداکار کی برسی ہے، آج فلاں اداکار کی برتھ ڈے ہے۔ ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ اپنے دروازوں پر تو قرآن کی آیتیں لکھتے رکھتے ہیں، دکھانے کے لیے اپنے پروگرام میں قرآن کی صورتیں بھی سناتے ہیں، مگر وہ جو ان کے اپنے مطلب کی ہے، اور باقی جو قرآن نے بے حیائی سے منع کیا ہے، بے شرمی سے منع کیا ہے، ان گناہوں سے منع کیا ہے، اس کو نہیں مانتے اور اس کو پھیلا رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، میڈیا کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم لوگ یہ چیزیں دکھاؤ، کیونکہ بعض میڈیا والوں کو ہم جانتے ہیں وہ دیندار لوگ ہیں، وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ دین کی باتیں دکھاتے ہیں تو ان کو بین کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، اما کانوا یعملون، جو وہ حرکتیں کرتے تھے۔ تو آج دنیا میں تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا، اگر کوئی ان کے بارے میں کہہ دے تو فوراً گرفتار کر لیے جاتے ہیں، فوراً جو پریشان کر دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تو پوچھے گا نا، پھر یہ تمہاری سورس اور فورس کوئی کام نہیں آئے گی، پھر تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ماضی میں جنہوں نے یہ کام کیا تھا، جنہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا تھا، قرآن کا انکار کیا تھا، یہ انکار ہے قرآن کا عزیزان محترم، اس کی بعض آیتوں کو ماننا بعض کو نہیں ماننا، یہ قرآن کا مکمل انکار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہم نے ان پہ عذاب نازل کیا، تو ان پہ بھی عذاب نازل کریں گے جو اب کر رہے ہیں۔ اچھا ان پہ عذاب کیا نازل ہوا؟ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ دین فرما رہے تھے تو امیہ بن خلف اور کفار مکہ کے دیگر سردار جن کی بڑی طاقت تھی اور جن کی بڑی چلتی تھی، تو ان لوگوں نے کئی لوگوں کو پہاڑوں میں بھیج دیا، مختلف راستوں پہ بھیج دیا، جو جا کر راستے میں کھڑے ہوئے تھے، اور جتنے لوگ بھی حج کے لیے آتے تھے تو یہ لوگ پہلے سے مل جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ دیکھو تم مکہ جا رہے ہو نا، تو ہمارے یہاں پر ایک آدمی آ گیا ہے جو معاذ اللہ شاعر ہے، شاعرانہ باتیں کرتا ہے، معاذ اللہ وہ پاگل ہے، پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں مت سننا، ورنہ وہ جادوگر ہے، تم اس کے جادو میں پھنس جاؤ گے۔ وہ یہ باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، اور خود امیہ بن خلف وہ بیت اللہ کے گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا، اس کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، لوگ آتے تھے کہتے کہ ہمیں پیچھے ایسی باتیں پتہ چلی ہے، کیا صحیح ہے کیا؟ وہ کہتا ہے ہاں 100% ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس آدمی سے بچ کے رہنا۔ وہ کہتے یار یہاں کے تو بڑے سردار نے یہ بات بتا دی ہے۔ تو یہ چند سردار تھے جو مل کے کام کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا کہ ہم نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ کیا عذاب تھا؟ وہ عذاب یہ تھا، حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے شکایت فرمائی ان لوگوں کی، یہ اتبا کی، شیبہ کی، ربیہ کی اور دیگر لوگوں کی، اور جو ان کے سردار تھے
تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ فلاں آدمی ہے، یہ ایسا پریشان کرتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے اس کی کلائی کی طرف اشارہ کر کے ایسے انگلی سے اشارہ کر دیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کیا میں ان سے بدلہ لے رہا ہوں؟ کیا؟ ہاں، کیونکہ یہ آگے اس کا بیان آ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. یہ ان آیتوں میں اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں. پھر کوئی نظر آیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے. تو جبریل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کی تلوے کی طرف اشارہ کر دیا. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بدلہ لے رہا ہوں ان سے آپ کا. پھر کوئی اور نظر آیا، اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر دیا. کہا یہ کیا کر؟ کہا میں آپ سے بدلہ لے رہا ہوں. تو جس کی طرف جبریل امین نے اشارہ کیا تھا، تو جس کی ہاتھ کی کلائی کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کی شہرک کٹ گئی اور وہ اسی میں مر گیا. کسی کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کو بد ہضمی ہو گئی، اس کے منہ سے پخانہ نکلنے لگا اور اسی میں مر گیا وہ. اور کسی کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، اس کو کانٹا لگا اور کانٹے سے بڑا زخم لگ گیا اور اسی کینسر کے اندر وہ مر گیا. تو ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، اور آج کے جو لوگ شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ تم کر رہے ہو، تم کرتے رہو، تمہاری مرضی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ تو پکڑ فرمائے گا. اس کی پکڑ سے تو بچ کے نہیں جاؤ گے. تمہاری سورس اور فورس کوئی کام نہیں آئے گی، تمہاری طاقت کوئی کام نہیں آئے گی اللہ کے مقابلے میں.